تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم ہنر موت۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ جو تم میں کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان کے اعمال دنیا و آخرت میں ٹکارت گئے، وہ جہنم والے ان کو اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ آیت کریمہ کا صاف مطلب یہ نکلا، جو دین اسلام سے پھر گیا وہ کافر و مرتد ہو گیا، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی بیٹیاں صنف نازک شیشیاں تعلیم کے نام پر اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر رہی ہیں، ڈگریوں کے حصول کے نام پر عریانیت پھیلا رہی ہیں، اپنی ننھی جانوں کو جہنم کی دھڑکتی آگ میں دھکیل رہی ہیں، حیا کا پردہ تار تار کر کے عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، غیروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر جنسی تسکین حاصل کر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں آج فتنہ ارتداد عروج پر ہے۔ روزانہ کئی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اگر یوں ہی مسلم شہزادیاں مرتد ہوتی رہیں تو کئی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، کیونکہ وجود زن سے تصویر کائنات کا رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون۔ جب خواتین اسلام نے اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی حیا کی چادریں اپنے سروں سے اتار دی اور کفر و ارتداد کی اوڑھنیاں اوڑھ دیں، تو تاریخ کے غمگین نگاہوں نے ان مناظر کو بھی دیکھا جن سے اہل دل کے دل دہل کر کے رہ گئے، اہل ایمان لرزاں پر اندام ہو گئے، پیروں تلے زمین کھسکنے لگی، آسمان شرما کر بادلوں کے اوٹ میں منہ چھپانے لگا۔ جب اخبار کی سرخیوں میں یہ خبریں چھپی کہ صاحبہ نے جتیندر سے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد جتیندر نے اسے 7 ماہ تک استعمال کیا، پھر قتل کر کے تالاب میں پھینک دیا، حیدرآباد کی سرا ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کی اور پھر ہراسانی کا شکار ہو کر کے خودکشی کر لی، پختانہ کاروبار کرتے ہوئے ایک غیر مسلم لڑکے کے دامے فریب میں آ گئی اور پھر اس لڑکے نے اسے استعمال کر کے قتل کر کے الماری میں بند کر دیا۔ ایک دل پھینک عاشق نے اپنی مسلم معشوقہ کو قتل کر کے فریج میں بند کر دیا۔ ان تمام صالحات کو جاننے کے باوجود خواتین اسلام خواب غفلت کی انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ ان تمام صالحات کو جاننے کے باوجود خواتین اسلام میرا والا ایسا نہیں ہے کہ تسبیحیں جپ رہی ہیں، انہیں قتل و غارت کی کہانیاں نظر نہیں آتی، انہیں روتی بلکتی ہوئی ماں کی سسکیاں سنائی نہیں دیتی، انہیں تڑپتی ہوئی جانوں کی فریادیں سنائی نہیں دیتی۔ ہائے یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی الماری میں، کوئی تالاب میں، کوئی فریج میں اور کوئی کنویں میں نمک کے ڈھیر میں پگھلتی ہوئی مل رہی ہے، لیکن انہیں احساس ندامت تک نہیں ہے، انہیں احساس تک نہیں ہے۔ ایک تو زخم ہو تو الفاظ کے قالی میں ڈھال کر کے آپ کے ذہنوں میں اتار دو، لیکن یہاں عالم یہ ہے، ایک تو زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلنی، ایک تو زخم نہیں جس میں ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے نکلے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اسلام کی شہزادیاں اسلام کی طرف پلٹ آئے، خود خلوف السلم کافہ کے مصداق بن جائے۔ والدین اپنی اولاد کو غیروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، والدین اپنی اولاد کی خود حفاظت کرے، انہیں دینی تعلیم دیں، اسلامی ماحول میں جینا سکھائے، انہیں بتائیں کہ دین کیا ہے۔ عورتوں کی حفاظت کے ذمہ دار گھر کے افراد گھر کے مرد ہوتے ہیں۔ صرف علماء کی تحریر، علم، پردہ اور حیا کے فوائد بیان کرنے کے ذریعے عورتوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے، جب تک کہ خود خواتین اسلام کے گھر والے مردان خرد مند و انذر عشیرتک الاقربین کی کھلی تقسیم نہ بن جائیں، جب تک کہ مردان خرد مند خود ان کی حفاظت و صیانت کے لیے کمر بستہ نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اخبار میں کہا تھا کہ نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کے پرانی، نسوانی تے زن کا نگہباں ہے فقط مرد۔ مجھ کو معلوم ہے پیران حرم کے انداز، نہ ہو اخلاص تو دعوائے نظر لاف و گزاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف۔ یاد رکھو مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ بتاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔